1137 عیسوی میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام رکھا گیا یوسف بن ایوب۔ وہ تقریب موجودہ عراق میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا اسد الدین شیر خواہ اپنے دور کے مشہور جرنیل تھے۔ خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا مگر ایمان اور دین سے گہرا لگاؤ تھا۔ بچپن میں صلاح الدین کھیل کود کی بجائے علم و ادب اور قرآن و حدیث میں زیادہ دلچسپی لیتے تھے اور نہایت شرمیلے، نرم دل، خوش اخلاق تھے۔ ان کی والدہ اور والد نے شروع سے ہی ان کی تربیت میں نماز، صدقہ، بڑوں کی عزت پر زور دیا۔ وہ چھوٹے تھے جب ان کے والد کو شام کی ریاست میں ایک اہم عہدہ ملا۔ ایک خاندان دمشق منتقل ہو گیا۔ دمشق اس وقت علم اور تہذیب کا مرکز تھا۔ یہاں صلاح الدین نے نہ صرف جنگی تربیت حاصل کی بلکہ تاریخی، فقہ اور اسلامی قانون کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ ان کے اساتذہ کہتے تھے کہ صلاح الدین میں ایک سپاہی کا حوصلہ اور ایک عالم کا دل موجود ہے۔ جوانی میں وہ اپنے چچا اسد الدین شیر خواہ کے زیر تربیت فوجی مہارت میں شریک ہونے لگے۔ صلاح الدین ابتدا میں جنگ میں جانے کے لیے زیادہ پرجوش نہیں تھے کیونکہ وہ زیادہ تر علم اور عبادت میں گزارتے تھے، مگر جب انہوں نے مسلمان پر ہونے والے ظلم دیکھے تو ان کے دل میں جہاد کی آگ بھڑک اٹھی۔ 1164 میں انہوں نے اپنی پہلی بڑی مہم میں حصہ لیا جب مصر میں سیاسی بحران کے دوران فاطمی خلیفہ کے مدد کے لیے انہوں نے بھیجا گیا۔ یہاں صلاح الدین نے اپنی ذہانت و حکمت عملی سے سب کو حیران کر دیا۔ 1169 میں صرف 31 سال کی عمر میں صلاح الدین مصر کے وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے یہاں سے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر کے خلافت عباسیہ کو بحال کیا۔ انہوں نے کرپشن ختم کی، فوج کو مضبوط کیا اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے تیاری شروع کی۔ اس وقت بیت المقدس پر صلیبی قبضہ تھا اور مسلمان بکھرے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو یقین تھا کہ مسلمان کو متحد کیے بغیر یہ مقدس شہر آزاد نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے شام، مصر اور دیگر علاقوں کو ایک پرچم تلے اکٹھا کیا۔ 11 جولائی 1187 کو جنگ حطین لڑی گئی۔ یہ جنگ بیت المقدس کی آزادی کی کنجی ثابت ہوئی۔ صلیبی فوج گرمی اور پیاس سے بے حال تھی جبکہ مسلمان فوج منظم اور پرعزم تھی۔ صلاح الدین نے دشمن کو گھیر کر فیصلہ کن شکست دی۔ جنگ حطین کے بعد صلاح الدین بیت المقدس پہنچے۔ سب سمجھ رہے تھے کہ وہ خون ریزی کریں گے مگر انہوں نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے اعلان کیا، یہ شہر امن کا ہے، یہاں کسی معصوم کا خون نہیں بہے گا۔ صلیبی سپاہیوں کو محفوظ راستہ دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو عزت کے ساتھ رخصت کیا گیا، گرجا گھروں کو عبادت کے لیے کھلا چھوڑا گیا اور مسجد اقصیٰ میں پھر سے اذان کی آواز گونج اٹھی۔ 1193 میں دمشق میں صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہوا۔ جب ان کا سامان دیکھا گیا تو صرف ایک زرہ، ایک تلوار اور چند سکے تھے۔ وہ دنیا کے سب سے بڑی سلطنت کے حکمران تھے مگر ان کے پاس ذاتی دولت نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی اسلام، عدل اور انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایک عام سا بچہ اگر ایمان، علم اور عدل کو اپنا مقصد بنا لے تو دنیا کی تاریخ بدل سکتا ہے۔